الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ثم صلاة والسلام على مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد قال الرحمن فی محکمہ البیان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ انزل علی عبدہ الکتاب لم یجعل لہ عوجا با آواز بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد سامعین گرامی قدر معزز اور محترم مومنین کرام جملہ برادران اسلام کائنات عالم میں جتنی دیر تک علی والے ہیں اللہ کے قرآن سے وارثان قرآن کی عزتوں کا قصیدہ پڑھ پڑھ کر زمانے کو بتاتے رہیں گے کہ اسے علی کہتے ہیں کیونکہ ہم کسی ایسی چوکھٹ کی بیکاری نہیں ہے کہ جس دروازے پہ کھڑا ہونے کے بعد بندہ سوچے کہ واپس جا کر بتائیں گے تو کیا بتائیں گے کہ کس کی چوکھٹ سے مانگا ہے، بلکہ اس چوکھٹ پر پہنچتے ہی سر تابندگی سے اٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ نے مقدر ہی اتنا خوبصورت لکھا ہے، اس دروازے پہ جھکا دیا ہے جس دروازے پہ فرش والے آئے یا نہ آئے عرش والے روز آتے ہیں۔ دس سفر کو پیر قمر شاہ جی سے ملاقات ہوئی تو وہ 29 سفر کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل سے باتیں کر رہے تھے کہ آپ کو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ سننا چاہتے ہیں۔ آج انہوں نے اپنی پریشانی بتا دی ہے کہ مجلس لیٹ ہوئی، تھوڑا مختصر پڑھ لیجئے۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر مختصر بھی پڑھا جائے تو زمانے کو بتانا پڑتا ہے کہ مختصر یہ ہے کہ پے کا نقطہ کل بھی علی تھا، اس سے زیادہ تو پھر مختصر نہیں پڑھا جا سکتا۔ اللہ نے مختصر کر کے زمانے کو بتا دیا، جو سمٹ جائے تو نقطہ بن جاتا ہے، پھیلے تو 6666 آیتوں میں قاری اپنی قرائت سے ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ علی کہاں کہاں سے گزر گئے ہیں۔ مالک فرماتے ہیں جب تو رکوع میں جائے گا تجھے نظر آئے گا کوئی رکوع میں جھک کر بھی خیرات کر کے بتا رہا تھا، دروازہ علی سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ اور یہ بڑا خوبصورت
عجیب اتفاق کا آپ کا دن ہے، 29 سفر ربیع الاول کے اتنا قریب ہے کہ ہم زمانے کو بتاتے ہیں کہ تم چاند دیکھ کر ربیع الاول مناؤ گے. ہم چاند کے آخری دنوں میں حسن مجتبیٰ کا ذکر چھیڑ کر زمانے کو بتائیں گے جس کا نواسہ حسن ہے، اس محمد کا کائنات میں پھیلا ہوا حسن ہے. اسی لیے میرے مالک نے پورے قرآن لے مجھے نہیں پتا کہ میں نے کس کس سمندر سے گزرنا ہے. آپ جتنی محبتوں کا اظہار کرتے چلے جائیں گے اتنا قرآن آپ کی محبتوں کے حوالے کر دیا جائے گا. اس لیے کہ ان ہستیوں کے لیے شعر تو وہ بندہ پڑھے نا جسے قرآن سے آل محمد نظر نہ آئے. آل محمد کی عزتوں کا قصیدہ اللہ نے رکھا ہی قرآن میں ہے، اور جب قرآن میں اللہ ان کی عزتوں کی آیتیں اتار رہا تھا پھر مالک نے قرآن کی حیثیت کا اعلان کیا کہ میرے مالک نے کہا یاد رکھنا جو قرآن سے محبت کرے گا یا محبت کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا ہے قرآن اس کی شفاعت ضرور کرے گا. اس لیے کہ اس نے قرآن کا تذکرہ کیا، قرآن سے محبت کی، قرآن کی تلاوت کی، قرآن کے ذکر سے وہ اپنی زندگی کو روشن کرتا ہوا چلا گیا. لیکن قرآن سے محبت کرنے والے پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ قرآن سے کسی لمحے میں پوچھے تو صحیح کہ تیرا اتنا مقدر بلند کیوں ہے، تو لا رائب کیوں ہے، تو بے عائب کیوں ہے، تو ہر مقام پر حاضر و ناظر کیوں ہے. جو بندہ تیرے وارث پر یقین نہیں رکھتا وہ تجھے ہر لحاظ سے مشکل کشا مانتا ہے. قرآن کل بھی مشکل کشا تھا، قرآن آج بھی مشکل کشا ہے. قرآن کل بھی حاجت روا تھا، قرآن آج بھی حاجت روا ہے. قرآن کو لوگ کل بھی غیب کا علم رکھنے والی کتاب مانتے تھے. قرآن کے متعلق آج بھی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز کا علم اس کے اندر موجود ہے. اللہ نے خود قرآن میں اعلان کرتے ہوئے کہا تھا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر ہم نے اپنی اس کھلی کتاب میں نہیں رکھا. ہر چیز کا علم قرآن میں ہے. اللہ نے قرآن کو اتنا مکمل بنا کے بھیجا ہے کہ اگر کوئی بندہ مشکلوں کا حل ڈھونڈنے کے لیے قرآن کے دروازے پہ چلا آئے قرآن اسے خالی جانے نہیں دے گا. اگر کوئی علم کی خیرات لینے کے لیے قرآن کے دروازے پہ چلا آئے اللہ جناب آدم کی تخلیق سے لے کے محشر کے لمحے تک کا تذکرہ کرتا ہوا بتائے گا. اگر کوئی قرآن کو موجز نما مانتے کے لیے قرآن کی چوکھٹ پہ چلا آئے تو قرآن کی آیت مسکراتے ہوئے آواز دے گی میں اگر مردے پہ پڑھ دی جاؤں تو اللہ کے کرم سے وہ کلام کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کے قرآن سے اگر کوئی اس کی طاقت کا نظارہ لینے کے لیے آ جائے کہ تو کتنا طاقتور ہے تو قرآن مسکراتے ہوئے بتاتا ہے میری طاقت کا یہ عالم ہے. اگر اللہ مجھے پہاڑوں پہ نازل کر دیتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. یعنی قرآن ہر مقام پر اللہ کی قدرتوں کا شاہکار نظر آ رہا ہے. مشکل کشا بھی قرآن ہے، حاجت روا بھی قرآن ہے، کل کی کل طاقتوں کا امین بھی قرآن ہے. جب قرآن کے متعلق مسلمانوں نے یقین کر لیا کہ قرآن میں سب کچھ ہے اب قرآن نے مسکرا کر کہا جب سب کچھ مجھ میں ہے تو کبھی مجھ سے میری حیثیت ہی پوچھ لو. تو میری حیثیت یہ ہے کہ میں ورثہ ہوں. جاگ لو تھوڑا سا. قرآن نے آواز دے کے کہا ہے میں ورثہ ہوں. کچھ ہستیاں میری وارث ہیں، اللہ نے مجھے ان کا ورثہ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے. سورہ فاطر میں اللہ نے نہیں کیا تھا، کہا تھا یہ کہ میں نے بندوں میں سے کچھ بندے اس کے وارث منتخب کر لیے ہیں. اللہ نے جب قرآن کے وارث منتخب کیے پہلے قرآن کو منوایا تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے جب ورثے میں اتنی عزتیں ہیں، جب ورثے اتنی عزتوں کی منزلوں
پہ ہے تو وارث کا کیا مقام ہوگا؟ اسی لیے قرآن کے وارث نے قرآن ہی کی طرح ایک ہی اعلان کیا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے مجھ میں ہر چیز کا ذکر ہے، وارث قرآن کہہ رہا تھا سلونی ما شئتم، پوچھ لو مجھ سے جو تم چاہتے ہو۔ ایمان علی اکبر اچھا پہلے یہ بتائے کہ پچھلوں تک آواز جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی؟ مولا سنا بند رکھیا، یہ ورثہ ہے قرآن۔ اور مجھے سمجھ نہیں آئی تک مسلمانوں کی، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں کہ اسے قرآن کا حافظ بنائیں گے، اور فیس بک پر ہماری بیٹیوں کی ہمارے بیٹوں کی چھوٹی عمر کی تصویریں چڑھی ہوتی ہیں کہ ہے کوئی مجھے لائک کرنے والا، میں نے دنیا کی سب سے بڑی سند وصول کر لی ہے، میں حافظ قرآن ہو گئی ہوں یا قرآن کا حافظ ہو گیا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کا حفظ کروانے کے لیے بڑی جستجو کی جا رہی ہے کہ قرآن ان کے سینوں میں محفوظ ہونا چاہیے۔ میں ایک ہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں آج کی اس گفتگو میں، جہاں تک بھی عقیدت مندوں تک میری صدا پہنچ رہی ہے، قرآن کو سینے میں محفوظ کر لینا بہت بڑی عزت والی بات ہے، لیکن کبھی بچوں کو اتنا بھی سمجھانے کی کوشش کریں جس قرآن کو تم نے سینے میں اتار لیا ہے نا، اس کے کچھ لوگ وارث بھی ہیں۔ اچھا میں اسے بڑا آسان کرنے لگا، میں محسوس کر رہا ہوں کہ ابھی اس پیمانے پہ بات نہیں پہنچی جہاں پہ پہنچنی چاہیے۔ اللہ نے نماز میں سورہ فاتحہ کو واجب کر دیا، اور ایسا واجب کیا کہ مالک نے قانون ہی بنا دیا کہ اتنی دیر تک تیری نماز قبول ہی نہیں ہو سکتی جتنی دیر تک تو ابتدا الحمد سے نہ کرے۔ اب نفلی نماز ہو یا واجب نماز ہو، منت مانی ہوئی ہو یا دنیا سے چلے جانے والوں کی محبت میں پڑھنے کے لیے وہ مصلی پہ آ جائے، اپنے گھر کے مصلی سے لے کے دیوار کعبہ کو دیکھنے تک اس لفظ کو دہرا کر اس کی خیرات لینے کا حق رکھتا ہوں، بات فضا میں نہ بکھر جائے، گھر کے مصلی سے لے کر اللہ کی کعبہ کی دیواروں کو دیکھنے کے لمحوں تک، یہاں سے وہاں تک مسلح بچھانے والے پہ لازم ہے کہ وہ ابتدا الحمد سے ہی کرے۔ مالک نے ایک لمحے کے لیے رعایت ہی نہیں دی۔ اگر کوئی نمازی اس نیت پہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے، مالک میرا دل چاہتا ہے کہ میں تیری بارگاہ میں زیادہ دیر کھڑا ہونا چاہوں تو میں البقرہ سے نہ شروع کروں۔ میرے مالک نے کہا تو بقرہ سے شروع کر، میں اسے نماز مانوں گا ہی نہیں، تو رحمان سے شروع کر لے، ہے میرا قرآن۔ اگر تو نے الحمد کو چھوڑ دیا، میں تیری نماز سورہ رحمان کی تلاوت سے مانوں گا ہی نہیں۔ اب رکھ مولویوں کے سروں پہ قرآن، آخر اس میں ایسی فضیلت کون سی ہے کہ جو اللہ نے ہر نمازی پر لازم قرار دے دیا ہے کہ وہ جب بھی مصلی پہ کھڑا ہو میری بارگاہ میں سر بسجود ہونے کے لیے قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے تو شہد پڑھے، سلام پھیرے یا سلام پڑھے، اس کی ابتدا الحمد سے ہی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا مالک اس راز کو تو
ہی سمجھا سکتا ہے۔ میرے مالک نے کہا جب نمازی مصلی پہ چلا آتا ہے، مصلی پہ آ جانے کے بعد الحمد سے شروع کرتا ہے، پہلے وہ میری بارگاہ میں میری حمد و ثنا کے لیے میری بارگاہ میں خراج تحسین رب کائنات کی دعا کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف جہانوں کو پالنے والے اللہ کے لیے ہے۔ الرحمن الرحیم، جس سے بڑھ کر نہ مہربان کوئی تھا، جس سے بڑھ کر نہ کوئی مہربان ہو سکتا ہے۔ مالک یوم الدین، وہی ہے جو جزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگ رہے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب جو بندہ عشق مولا میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی ذہانت کا امتحان کا لمحہ آ گیا ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد میرا مالک کہتا ہے جس مقصد کے لیے میں نے الحمد نماز میں واجب کر دی ہے، اب نمازی ان آیتوں پہ پہنچ گیا ہے۔ اب وہ میری حمد و ثنا کے بعد، مجھے رحمان و رحیم ماننے کے بعد، جزا کے دن کا مالک ماننے کے بعد، مجھ ہی کو مددگار ماننے کے بعد، مجھ ہی کو عبادتوں کے قابل ماننے کے بعد، اب وہ مجھ سے دعا کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں اتری ہے۔ میرا مالک کہتا ہے مصلی پہ کھڑے نمازی سے جب میں یہ کہلوا لیتا ہوں کہ مجھ سے تو میرا راستہ نہیں مانگ رہا، کچھ لوگ ایسے ہیں میرا مالک کہتے ہیں لوگوں کا راستہ، تو مجھ سے میرا راستہ تھوڑی مانگ رہا ہے۔ ہاں تعریفیں تو نے میری کی ہے، رحمان رحیم تو نے مجھے ہی مانا ہے، جزا کے دن کا بادشاہ مجھے ہی مانا ہے۔ میری عبادت کے لیے تو اپنے لبوں سے کہہ رہا ہے کہ تیری ہی عبادت کر رہا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگ رہا ہوں، یہاں تک تو نے مجھے ہی خراج تحصیل دیا ہے۔ لیکن اب جب تو آگے بڑھا ہے، اب تیری عقل کا امتحان اللہ لے رہا ہے۔ تو نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، مالک مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں اترتی ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہ دکھانا جن پہ تو ناراض ہوتا رہتا ہے، جو تیرے غضب کا سبب بنیں گے، جو رضی اللہ نہ ہوئے ہیں، نہ کبھی ہوں گے۔ میرے مالک نے کہا جب مصلی پہ مجھ سے وہ یہ مانگتا ہے ان لوگوں کا راستہ، اب میں مسجد کے خطیب کی عقل کو دیکھ رہا ہوں جو نماز کی دعوت دیتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، کندھے پہ بستر اٹھائے گھر سے بے گھر ہو کے لوگوں کو وہ دعوت دے رہا ہے، آؤ نماز کی باتیں کریں، آؤ نماز پڑھنا شروع کریں۔ میرا مالک کہتا ہے اس بندے کی عقل پہ میری قدرت احتجاج کر رہی ہے، تو نماز کی تو تبلیغ کر رہا ہے، کبھی ان لوگوں کا بھی بتا۔ جن پر میری نعمتیں اترتی ہے، کیونکہ تو خود مصلی پہ کھڑا ہو کے کہے گا مجھے ان کا راستہ دکھا جن پر تیری نعمتیں اترتی ہیں۔ مالک کہتے ہیں جس طرح نعمتوں والوں کو ڈھونڈنا تیرا کام ہے، اسی طرح قرآن کے وارثوں تک بھی جانا تیرا کام ہے، اور جب تو قرآن کے وارثوں تک جائے گا وہ قرآن کی طرح لا ریب بھی ملیں گے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان یکتبان، نعرہ حیدری۔ مولا سلامت رکھے۔ جب تو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائے گا نا، یہ وہ ہے جن پر اللہ کی نعمتیں اترتی ہیں، جن پر نعمتیں اترتی ہیں ان کا راستہ ہے صراط مستقیم، اللہ کا راستہ نہیں ہے۔
اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا راستہ صراط مستقیم ہے. البتہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تاریخ اوراق پہ یہ واقعہ بڑے بڑے ادیب و خطیبوں نے جھوم جھوم کے پڑھا کہ سرکار روز گزرا کرتے تھے، وہ خرافات پھینکا کرتی تھی. اللہ کا نبی اگلے دن پھر اسی راستے سے گزرتا تھا، وہ اپنا کام کرتی تھی، سرکار اپنے راستے پہ رہتے تھے. یا ایک مشیر خاص نے اللہ کے نبی کو مسکراتے ہوئے کہا، سرکار جب وہ ہی نہیں باز آتی. ذہانت کا امتحان ہے اس جملے پر. اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا تو جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہی چوتھے آسمان تک لے کے چلا جائے گا. تو مشیر نے کہا، جناب جب وہی باز نہیں آتی آپ ہی راستہ بدل لیجئے. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ اسے جلال میں آ کر کہا، تجھے پتہ نہیں میں جس راستے پہ چلتا ہوں اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اگر میں نے ہی بدل لیا سرکار فرماتے ہیں وہی صراط مستقیم ہے. اگر مصیبتوں کو تلخیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ہی راستہ بدل لیا، تمہیں تو راستہ بدلنا میری سنت نظر آیا کرے گا، میں راستہ نہیں بدلوں گا. یاد رکھنا میرے نبی نے مسکراتے ہوئے کہا، تیری آنکھیں دیکھے گی محمد راستہ نہیں بدل رہا. اللہ کے کرم سے وہ جو کوڑے پھینک رہی ہے، اگر محمد کا کلمہ پڑھنے کے بعد محمد کا قصیدہ نہ پڑھے تو پھر اللہ نے مجھے نعمتوں والوں میں نہیں رکھا. بس وہی لمحے آ گئے. ایک دن وہ اپنے کام پہ نہ آئی، اللہ کا نبی دروازے پہ رک گیا کیونکہ محمد جانتے تھے نا، اللہ کے رسول جانتے تھے. اللہ کا رسول، اللہ کا نبی سید المرسلین خاتم النبیین ہر لحاظ سے جانتا تھا. بس میرے اور تیرے تصورات میں، عقیدے میں، فکر میں، ذکر میں فرق اتنا ہے. تو نے آج تک اپنے لبوں سے یہ جملہ نکالا ہی نہیں کہ محمد تب بھی نبی تھے جب تب اور جب نہیں تھا. بس چڑھ گیا ربیع الاول. تیری میلاد کی محفلوں میں بھی یہی صدا سنی جائے گی کہ 40 سال کے بعد محمد رسول ہوئے. اس نے پالا، اس نے دودھ پلایا. حالانکہ پھر تیرا ہی خطیب، تیری ہی کتاب کہتی ہے کہ جیسے وہ اللہ کے نبی کو لے کر اپنے گھر میں پہنچی، بکریاں 5 تھی، کوئی دودھ دینے کے قابل تھی نہیں. اب اس نے بستر پہ لیٹے ہوئے عبداللہ کے شہزادے کی طرف دیکھا. یا چھوٹے سے محمد لے کروٹ بدلی. بکری پہ اللہ کے نبی کی نگاہوں کا پہنچنا تھا. وہ جو دودھ نہیں دیتی تھی اس نے اتنا دودھ دینا شروع کر دیا کہ حلیمہ کے گھر کے سارے برتن کم پڑ گئے. وہ حیران ہو گئی کہ یہ تو دودھ ہی نہیں دیتی تھی. اب مجھے بتا محمد دودھ دینے گئے تھے کہ لینے گئے تھے؟ کل ایمان یکذبہ نعرہ اب تیری عقیدت کا امتحان ہے. اگر تجھے محمد مصطفیٰ سے محبت ہے، ہاں مجھے اپنے نبی سے عشق ہے، اور عشق اس بنیاد پر ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے. جب میں نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا، میں نے جناب آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبیوں کی سیرت کو بھی قرآن میں دیکھا.
پھر میں نے اپنے محمد کو دیکھا، میں نے اپنے محمد میں ہر وہ صفت دیکھی جو اللہ کے قرآن میں نظر آئی۔ قرآن حاضر ہے تو محمد حاضر ہے، قرآن حاجت روا ہے تو محمد حاجت روا ہے، قرآن مشکل کشا ہے تو میرا محمد بھی مشکل کشا ہے۔ قرآن میں اگر ہر چیز کا علم ہے تو میرے محمد میں بھی ہر چیز کو اللہ نے جمع کرنے کے بعد ختمی نبوت کا تاج پہنایا تھا۔ یار حد نہیں ہو گئی؟ جسے تو رسول مان کر امی کہہ رہا ہے، میں اسے رسول ماننے کے بعد ابھی تک اسی سوچ میں ہوں، اور جس کا بالا علی ایسا ہے۔ کبھی پوچھ مجھ سے کہ علی کو ہر چیز کا علم کیسے؟ تو میں کہوں گا کہ پیغمبر نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جس کا دروازہ سلونی کا دعویٰ کر رہا ہو، شرم نہیں آتی اسے ان پڑھ کہتے ہوئے؟ آپ مقابلہ کر لیتے ہیں۔ میرے تیرے درمیان ذات محمد مصطفیٰ ہے، عشق تو بھی کرتا ہے، عشق میں بھی اپنے نبی سے کر رہا ہوں۔ تو نے کہا کہ محمد ان پڑھ تھا، میں کہتا ہوں کہ نہیں، اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا تھا جناب آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبی اتنی دیر تک منصب نبوت پہ نہیں آئے جتنی دیر تک انہوں نے لا الہ الا اللہ کے بعد مجھ محمد کو رسول اللہ نہیں کہا۔ ہر نبی میری غلامی کی سند لے کے اللہ کی بارگاہ میں نبوتیں لیتا رہا ہے۔ اللہ نے میرا صدقہ کر کے رسول بنائے، اللہ نے میرا صدقہ کر کے نبی بنائے، اللہ نے میرا صدقہ کر کے نبیوں کو معجزے دیے، اللہ نے میرا صدقہ کر کے مریم کو ایسا بیٹا دیا جو دنیا میں پھر آئے گا بغیر باپ کے۔ اللہ نے مریم کو میرا امتی نبی دیا، اور وہ ایسا نبی ہے جس نے ماں کی گود میں انگڑائی لیتے ہوئے تین ہی جملے کہے تھے، انی عبداللہ اتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ۔ اللہ نے مجھے اپنا بندہ بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے کتاب عطا کر کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اور جس کا امتی آتے ہی نبی ہو میں کیسے مان لوں؟ محمد 40 سال کچھ نہیں تھے۔ برائے مہربانی علامہ صاحب پورے ماشاءاللہ جوش و خروش میں پڑھ رہے ہیں، تو کم از کم وہ اکیلے ہیں تو ان کی آواز تو کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علی حق نعرہ حیدری، علی حق نعرہ حیدری۔ برائے صحت و سلامتی علامہ صاحب مومنین بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد جی امی تھے۔ امی کا معنی ان پڑھ۔ علی والوں کو تو ہر بندہ گھیر کے کہتا نا کہیں نہ کہیں پہ، اور محرم جیسے جیسے قریب آئے تو بڑوں کی طبیعتیں جناب اس سوال کو لے کے آ جاتی ہیں، آگے تمہارے دین۔ اب تم دو ہی کام کرتے نظر آؤ گے، یا علی علی کرتے یا حسین حسین کرتے۔ اچھا اگر بات یہاں تک رہے تو کوئی بڑی بات نہیں، یہ ہمارا مقدر ہے کہ لوگ مانتے ہیں کہ یہی قوم ہے جو علی علی بھی کرتی ہے، حسین حسین بھی کرتی ہے، اگلا وہ حصہ اپنا بھی ڈالتے ہیں۔ تو اسی کچھ زیادہ نہیں من دے، اسی بھی من دے۔ یہ ہر مومن کے ساتھ مرد تو مرد ہے، محلے میں جو ہمارے ساتھ ساتھ گھروں میں بیبیاں رہتی ہیں وہ بھی ہماری ماں بہنوں سے سوال کرتی ہیں، باجی ہون تے تسی 2 مہینے لبنا ہی نہیں،
کتھے گئے جی مجلس تے کتھے گئے جی اتھے ماتم سی اتھے جی اسی بھی ماننے مولا حسین نے یعنی یہ عام مومن اور مومنہ کے ساتھ سلسلہ رہتا ہے تو مولوی کے ہتھے اگر مولوی آ جائے تو وہ کوشش کرتا ہے نا کہ اسے ٹھیک کر لو ہمارے ساتھ بھی بڑے واقعات ہوتے ہیں ایک بندہ ڈائبو باس میں ضد کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ نہیں سرکار امی کا معنی ان پڑھ ہی ہے میں نے کہا جناب کی تعریف اس نے کہا جناب میں سائی وال خطیب ہوں فلاں مکتبہ فکر سے میرا تعلق ہے یہ میرا بھائی کہہ رہا تھا امی کا معنی کیا ہے میں نے بتایا ان پڑھ تو سرکار النبی الامی سرکار ان پڑھ تھے میں نے کہا اچھا چھوڑے اس کی بات چھوڑے میں ایک آپ سے سوال کرتا ہوں سورہ جمعہ آتی ہے آپ کو اس نے کہا لو جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے اس کے بغیر میں نے کہا نہیں آپ کے ہاں ہو جاتا ہے البتہ سورہ جمعہ پڑھ لیں گے آپ اس کا ہاں پڑھ لیں گے میں نے کہا دوسری آیت کی تلاوت فرمائے ابھی امی کی حقیقتیں سامنے آ جائے گی اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہو والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ اللہ وہ ہے جس نے امیین میں محمد مصطفیٰ کو بحیثیت رسول بھیجا بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان پہ اللہ کے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے پھر انہیں پاک کرتا ہے پھر انہیں کتاب و حکمت کا علم دیتا ہے پھر انہیں کتاب و حکمت کا علم دیتا ہے میں نے کہا میری جان اب تھوڑا سا آہستہ کر کے میری بات سن لے اللہ نے امیین میں رسول بھیجا امیین میں امی واحد ہے امیین جمع ہے اللہ نے ان پڑھوں میں اگر ان پڑھ ہی بھیجا ہے تو کمال کیا کیا اگر اللہ نے ان پڑھوں میں ان پڑھ ہی بیچا تو کمال کیا کیا لیکن میری جان تو نے اگلے جملوں کو سمجھا نہیں ہے یتلو علیہم آیاتہی اللہ کا نبی ان پہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ پھر وہ انہیں پاک کرتا ہے جب پاک کر لیتا ہے نا پھر اگلا کام کرتا ہے امی یعلمہم الکتاب والحکمہ پھر وہ انہیں کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے مجھے وہ ان پڑھ دکھا جو پڑھانا بھی جانتا ہوں سمجھانا بھی جانتا ہو ممبر پہ ہوں باوضو ہوں 29 سفر کی عزتوں کی قسم ہے سرکار امام حسن بادشاہ کی مقام و مرتبے اور بلندی درجات و رفعات کی قسم ہے اس نے جیسے ہی یہ 2-4 جملے سنے بے ساختہ اس کی زبان سے نکلے اب بھائی تو کتے شیعہ تھے نہیں میں کہ وہ کی میں پتہ لگا پاجی کہ اندھا ایڈیا ڈونگیا گلہ ہوئی کرتا ساڑھی تیرے نال کوئی گل اس نے ساتھ میں مجھے کہہ دیا ساڑھی تیرے نال کوئی گل نہیں میں نے کہا نہیں کل شیء یرجع الی اصلہ ہر چیز اپنی اصل پہ جاتی ہے جب میرا مولا بھی پھسوں کے فیصلے کرتا تھا نا تو بڑے بڑے کہتے تھے نہیں ساڑھی ہو دینا کوئی گل نہیں علی ہے آؤ اب صرف آیت کا ترجمہ سماعت فرماؤ ملاقات ہوئی تو اس بات کو آگے لے کے چلو گا اب مسلمانوں پہ لازم ہے کہ وہ گھروں میں جائیں قرآن کھولیں اور سورہ کہف کی اس آیت کو دیانت داری کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ نے کمال کیا کیا ہے عزت مصطفیٰ کا قصیدہ پڑھ کر الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب تعریفوں کے قابل ہے اللہ کے ساتھ کہ اس نے جس محمد پہ کتاب کو نازل کیا ہے لم یجعل له عوجا اس محمد میں کوئی عیب نہیں اس محمد میں کوئی عیب نہیں اگر تجھے محمد سے عشق ہے تو پھر میری بات سن کسی کا آپریشن کر دینا یہ عیب ہے
اور تم نے بڑے جورت مندانہ طریقے سے لکھا کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا، محمد مصطفیٰ کا سینہ چاک کیا، دل نکالا، دل کو دھویا، پھر اللہ نے اس میں قرآن کو اتارنا شروع کیا۔ کہاں جاؤں میں، تیرے میرے عقیدے میں فرق ہی بڑا ہے، تو محمد مصطفیٰ کے مقام پہ مجھ سے اکٹھا نہیں ہو رہا۔ علی تو پھر بعد کی بات ہے، پہلے بادشاہ کی چوکھٹ کا بیکاری تو صحیح طریقے سے بل۔ میں ایک مثال دینے لگا ہوں، میرے سامنے ایک کپڑا نجس ہو جائے، لو ذہانت کا امتحان، 4 چک والوں کا اس جملے کے بعد ذہانت کا امتحان ہے۔ آپ سمجھ گئے تو مجھے یقین ہے پھر کوئی بندہ اس جگہ پہ نہیں، یا وہ شاہ مدینہ کی چوکھٹ تک پہنچے گا، یا وہ شاہ نجف کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ نتیجہ ہی بڑا خوبصورت ہے، میرے سامنے کوئی کپڑا نجس ہو جائے اور میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں اس کو دھو دے، وہ سارے ہی صرف ملا کے دھو دے، اور میں پوچھوں ہاں جی کیسے صاف کیا، اور وہ مجھے مطمئن کرنے کے لیے کہے سارے ہی صرف مکس کر کے میں نے دھو دیا ہے، یعنی اتنا پاک کر دیا ہے میں نے۔ کرنا کیا ہے آپ؟ میں نے کہا نہیں کرنا تو کچھ نہیں ہے، ویسے ہی پڑا ہوا تھا، نجس ہو گیا تھا، دھل گیا ہے، ہاں دھل گیا ہے۔ اچھا چل ایک کام کر، قرآن کا غلاف بنا دے۔ جب میں کہوں گا نا اپنی بیوی سے، بڑے کہتے ہیں کہ جناب عورت مرد کے مقابلے میں عقل میں ذرا پیچھے رہتی ہے، لیکن وہ پیچھے عقل والی کی بھی عقل اتنا کام کرتی ہے اس وقت کہ جب میں نے کہا کہ اسے قرآن کا غلاف بنا دے، جلال میں آ کے کہتی ہے عشق محمد مصطفیٰ کی عزت کی قسم ہے اگر اس جملے پر تو مجھے طلاق بھی دے دے تو سر بلند کر کے رکھو گی کہ مجھے طلاق کس سبب سے ہوئی، میں اسے قرآن کا غلاف نہیں بناؤں گی، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ نجس تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے دھویا، میں نے اپنے ہاتھوں سے نجس کو پاک کیا، میں اسے قرآن کا غلاف بنا دوں۔ یار تیری اتنی بھی عقل کام نہیں کر رہی، اور جو کپڑا دھویا جائے وہ قرآن کا غلاف نہیں بن سکتا۔ اللہ جو عقلوں کا خالق ہے وہ نجس دل کو دھو کے اس میں قرآن کیسے ڈال سکتا؟ اللہ نے اعلان کر کے کہا اللہ وہ ہے جس نے قرآن اس محمد پہ اتارا ہے، جس قرآن کی عزت کی طرح محمد میں کوئی عیب نہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علی حق نعرہ حیدری، بر محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ یعنی یہ قریبی ہے، یہ مقام ہے میرے محمد کا، کوئی عیب نہیں اور کوئی ریب نہیں۔ یہ جملہ سجا سالک کا نہیں ہے، یہ جملہ مکے کے بدترین لوگوں کا ہے۔ جب محمد مصطفیٰ نے فاران کے پہاڑوں کے قریب اکٹھا کر کے کہا تھا تم مجھے کیا سمجھتے ہو، تو ان سب نے کہا تھا تجھ جیسا سچا کوئی نہیں اور تجھ جیسا امین کوئی نہیں۔ یعنی محمد مصطفیٰ کو صادق اور امین جس نے کہا ہے نا سب سے پہلے بندوں میں سے، وہ مشرک بھی تھے، کافر بھی تھے، یہودی بھی تھے، کیونکہ ان کے درمیان میں کردار سید المرسلین کی زندگی کا خوبصورت نظارہ دیکھا بھی گیا تھا اور مانا بھی گیا تھا۔ اسی لیے میرے اللہ نے کہا تھا حبیب آدم سے لے کے عیسیٰ تک میں نے تیرے نوکر بنا کے نبی بھیجے ہیں، امتی بنا کے بھیجے ہیں، میں نے تجھے ان سب کا مولا بنا کے بھیجا ہے، تو سید المرسلین ہے، امام الانبیاء ہے۔ اب آقا اور غلام میں
اتنا تو فرق ہونا چاہیے کہ جو مقام آقا کا ہے وہ غلام کا نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے اللہ نے ہر نبی کو پابند کیا. آدم سے جناب عیسیٰ تک کے نبیوں کو اللہ نے پابند کرتے ہوئے کہا تھا اگر کبھی مجھ سے بات کرنے کا من آ جائے تو پھر ایک جگہ کو معین کر لینا, وہاں تمہیں چلے آنا ہے, پھر میں تم سے گفتگو کیا کروں گا. جناب موسیٰ سے یہ بات صاف ظاہر ہے, انہوں نے مقام طور کو معین کیا تھا. جب کبھی بھی کلیم اللہ سے کلام کے لیے نکلا کرتے تھے وہ مقام طور پہ پہنچا کرتے تھے. عیسیٰ کی ماں مریم نے ایک کھجور کا درخت چن رکھا تھا, ہر نبی نے ایک جگہ معین کی تھی, لیکن میرا محمد ہر لمحے میں رسول ہے, ہر لمحے میں سید المرسلین ہے. وہ سارے نبی پابند تھے لیکن میرا محمد پابند نہیں. اللہ نے جبریل سے یہ کہہ دیا تھا اگر محمد تجھے مکے میں نظر آئے قرآن مکے لے جانا, مدینے میں نظر آئے قرآن مدینے لے جانا, بازار میں نظر آئے قرآن بازار لے جانا, دربار میں نظر آئے قرآن دربار لے جانا, آل میں نظر آئے. جہاں بھی جبریل تو پابند ہے, جہاں تجھے میرا محمد نظر آئے میرا قرآن وہیں پہ لے جا. جاؤ کیا یاد کرو گے؟ ازادار صاحب سے ادھار لے لیتا ہوں 2-4 اینا تے چلدا ذاکرہ چاہتے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. یہ نہ دے کر میں مولا کو فری منٹ لے لوں پیکج دا دور چلا. جہاں رسول وہیں پہ جبریل پہنچا کرتے تھے, اور قرآن کوئی الگ چیز کا نام ہے. اللہ قرآن ہی اسے بنا دیتا تھا جس ماحول سے محمد مصطفیٰ گزر رہے ہوتے تھے. اگر زندگی بھر کے لیے جملہ عشق مصطفیٰ کا یاد رکھنا ہو, میں نے تو تاریخ اور آنکھ میں اس حقیقت کو بڑے قریب سے دیکھا ہے کہ جیسا ماحول میرے نبی کے قریب ہوتا تھا یا دربار سید المرسلین میں جیسی گفتگو ہوا کرتی تھی اللہ ویسا ہی قرآن بنا کے بھیج دیا کرتا تھا. بس میں مصطفیٰ میں تذکرہ ابراہیم ہو رہا تھا, اللہ نے سورہ ابراہیم بنائی وہیں پہ اتار دی. محمد کے قریب مومن نظر آئے, اللہ نے سورہ مومنون بنائی وہاں پہ اتار دی. بس میں مصطفیٰ میں کافروں کی باتیں ہو رہی تھی, اللہ نے سورہ کافرون بنائی وہیں پہ اتار دی. تذکرہ جناب مریم ہو رہا تھا, اللہ نے سورہ مریم بنائی وہیں پہ اتار دی. جیسا ماحول اللہ کے نبی کے قریب ہوتا تھا اللہ ویسا ہی قرآن اور ویسے ہی قرآن کی صورت کا نام بنا کے بھیج دیتا تھا. میرے نبی کے قریب منافق نظر آئے, اللہ نے سورہ منافقون بنائی وہیں پہ اتار دی. یہی محمد صحن عمران میں نظر آیا, اللہ نے سورہ آل عمران بنائی وہی پہ ہوتا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے قرآن کسی الگ چیز کا نام نہیں. جیسا ماحول اللہ اسی ماحول کے مطابق قرآن کی صورتیں بنا کے اتار دیتا تھا. لیکن عزت نبی پاک کی قسم ہے, اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی میں اللہ کو منوانے کے لیے اتنی محنت نہیں کی جتنی حسن و حسین کا تعارف کرانے میں محنت کی ہے. مدینے کی گلی حسن بھی ساتھ حسین بھی ساتھ, اور میرا رسول ہر آنے جانے والے کو روک کے بتاتا ہے غور سے دیکھ لیں یہ میرا حسن ہے اور یہ میرا حسین ہے. کندہ ختمی مرتبت پر یہ شہزادے مسلسل نظر آئے. دینیت کا فاطمہ کے شہزادے چاہو جلال سے باہر نکلے. نانا
چلے عید کی نماز کے لیے؟ ختمی مرتبت مسکرا کے کہتے ہاں میں محمد آپ لوگوں کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ یا حسن اور حسین بادشاہ کی آنکھیں آپس میں ملاقات کر کے ایک نتیجے پہ پہنچی اور دونوں نے مسکرا کر کہا پھر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ صحابہ کے بچے سواریوں پر اور سرداروں کے بچے پیدل۔ نانا ہم بھی سواری پہ جائیں گے۔ اب جیسے ہی شہزادوں نے کہا نا ہم سواری پہ جائیں گے، اللہ کے نبی نے دور سے گزرتے ہوئے ہر ایک کا منظر دیکھا۔ اللہ کے نبی نے آواز دے کے کہا اچھا اگر یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ایک بات میری بھی سن لو، جیسے سوار ویسی سواری۔ وہ جیسے سوار ہیں ان کی ویسی سواریاں ہیں، اور تم جیسے سوار ہو تمہاری سواری بھی ایسی ہونی چاہیے۔ آؤ میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ۔ حسنین نانا کے کندھے پر۔ اہل مدینہ نے یہ منظر دیکھا۔ اللہ کا نبی ہر ایک کو بتا رہا ہے غور سے دیکھ، حاضر حسن حاضر حسین، یہ میرا حسن ہے اور یہ میرا حسین ہے۔ جملہ ایک ہی ہے، سمجھ میں آ گیا تو شب پر آ کے ماتم کرتے رہیں گے۔ ایک دن ایسا بھی آیا حیات سید المرسلین میں، جمعہ کا دن، مسجد نبوی، کائنات کا سب سے حسین اور اعلیٰ خطیب جمعے کا خطبہ دے رہا ہے، حق اور باطل کی باتیں ہو رہی ہیں، جائز اور ناجائز کی تذکرے کر رہا ہے اللہ کا رسول۔ یا نگاہی ختمی مرتبت نے دیکھا مسجد نبوی کے دروازے میں دو بچے کھڑے، چھوڑ دیا منبر۔ بس اس ایک واقعے کو اس سال سائیوال کے بیان میں بندے نے سر پکڑ کر سوچنا شروع کر دیا۔ سنا بڑی مرتبہ ہے لیکن فکر آج پہنچی۔ اللہ کا نبی کسی ایک کو کہہ سکتا تھا میرے شہزادے دروازے پہ کھڑے ہیں، جاؤ میرے شہزادوں کو وصول کر کے مجھ تک پہنچاؤ۔ نہیں، جمعے کا خطبہ، مسجد نبوی کا منبر، دروازے میں حسنین۔ اللہ کے نبی نے منبر بھی چھوڑا، خطبہ بھی چھوڑا، اپنے ہاتھوں سے صحابہ کی گردنیں الگ کرتے ہوئے راستہ بنایا، دونوں شہزادے وصول کیے۔ وصول کرنے کے بعد منبر پہ اللہ کا رسول بیٹھا، ایک کو دائیں زانو پہ ایک کو بائیں زانو پہ۔ اب توحید کی باتیں نہیں ہو رہی، جمعے کا خطبہ نہیں پڑھا جا رہا، میرا اللہ کا رسول صحابہ کرام کو آواز دے کے کہہ رہا ہے میرے صحابہ ذرا غور سے دیکھ لو، یہ میرا حسن اور یہ میرا حسین۔ میرے سر پہ قرآن یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی کی آنکھیں ساون کا بادل بنی۔ جو کبھی نہیں رویا وہ بھی میرے نبی کو دیکھ کے روتا جا رہا ہے کہ آخر ایسا کون سا کرم کا لمحہ ہے کہ محمد مصطفیٰ اپنے نواسوں کا تعارف کرواتے ہوئے روتے کیوں جا رہے ہیں۔ یا جناب ابو رافع کھڑے ہوئے آواز دے کے کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ آپ کے رونے کا سبب۔ میرا نبی روتی آنکھوں سے کہہ رہا ہے میں نے جگہ جگہ زمانے کو بتایا ہے یہ میرا حسن ہے، یہ میرا حسین ہے۔ میں محمد کوشش کر رہا ہوں کہ حسن زہر سے بچائے، حسین تیغ کھنجر سے۔ سیالم اللہ سی